حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے اور وہ اکثر کوہ طور پہاڑ پر چلے جایا کرتے تھے جہاں ان کی اللہ سے باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اللہ سے پوچھا، اے میرے رب، کیا تیرا کوئی اور خاص بندہ بھی ہے جسے میں نہیں جانتا ہوں اور جو تیرے بے حد قریب ہو؟ تب اللہ نے فرمایا، ہاں موسیٰ، میرا ایک اور خاص بندہ بھی ہے جن کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تب اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے موسیٰ، تم فلاں جگہ پر چلے جاؤ، ان کے علم کے بارے میں اگر تمہیں کچھ جاننا ہو تو کچھ وقت تک ان کے ساتھ رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور وہ اس راستے پر چل پڑے جیسا کہ اللہ نے کہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی ساتھ میں لے کر چل پڑے۔ اللہ نے انہیں کہا تھا کہ جب وہ مچھلی زندہ ہو کر جس راستے پر جائے گی اس جگہ پر تمہیں حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، ایک جگہ پر وہ جا کر رک گئے اور پھر کچھ آگے بڑھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ مچھلی وہاں پر نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ اس جگہ سے واپس لوٹ کر جب آئے تو انہوں نے دیکھا ایک جگہ پر ایسا نظر آ رہا تھا جیسے کہ دو دریا آپس میں مل رہے ہوں۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ اسی جگہ پر وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور دریا میں چل پڑی تھی۔ اس کے چلنے سے یہ راستہ نظر آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر رک گئے اور مچھلی کے بنائے گئے اس راستے پر چل پڑے۔ کچھ دور چلنے پر انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادب سے وہاں کھڑے ہو گئے اور انہیں سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس بزرگ نے ان سے کہا، آپ ہی کا مجھے انتظار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تب حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا، جس رب نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے اسی نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ تب انہوں نے کہا، آپ جو کچھ بھی دیکھیں گے اس کی وجہ آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے اور خاموش رہیں گے، تبھی آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جی ٹھیک ہے، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو کر کنارے پہنچے۔ کنارے پہنچنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ نہ چل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے اس غریب کی کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا جبکہ کشتی والے کی آمدنی کا یہی تو ذریعہ ہے؟ تب انہوں نے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ تم سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد دونوں آگے بڑھے۔ آگے جانے پر ایک گاؤں آیا جہاں پر کے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس کی گردن مروڑ دی۔ وہ بچہ ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ حضرت، آپ نے اس بچے کا قتل کیوں کر دیا؟ تب انہوں نے کہا، اب آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر وہ آگے چلتے رہے اور آگے جانے پر ایک بستی آئی۔ انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا مگر کسی نے انہیں کھانا نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک دیوار گر رہی تھی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو گرنے سے بچایا اور نئے سرے سے اس دیوار کو بنا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے پھر آپ سے سوال کیا کہ حضرت، بستی والوں نے ہمیں پوچھے ہی نہیں اور نہ ہی انہوں نے ہمیں کھانا ہی دیا، تو پھر کیوں آپ ان کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو کھڑی کر دیا؟ تب آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ، میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ میں آپ کے تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں مگر اب اس سے آگے آپ کا اور میرا سفر ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کیونکہ بادشاہ کے سپاہی دوسرے کنارے پر تھے اور وہ اس کشتی کو اس کے مالک سے چھین کر لے جانے والے تھے۔ میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ اسے نہ لے جا سکیں۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس بچے کو میں نے قتل کیا وہ بچہ بڑا ہو کر بہت ہی ظالم ہونے والا تھا اور وہ اپنے باپ کا قتل بھی کرنے والا تھا، اس وجہ سے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اور جہاں تک تمہارے تیسرے سوال کا جواب ہے کہ اس دیوار کو میں نے گرنے سے بچایا، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ دوسروں کے ہاتھ لگ جاتا۔ میں نے اس دیوار کو پھر سے کھڑا کر دیا تاکہ وہ خزانہ ان یتیم بچوں کو ہی مل سکے۔ اور اس طرح اللہ کے کچھ ایسے کام ہیں جس کا بھید کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے وہ کام لیتا ہے۔ آپ کے پاس شریعت کا علم ہے جو مجھے نہیں پتا، اور مجھے اللہ کے ان بھیدوں کا علم ہے جسے آپ نہیں جانتے، لہٰذا میرا اور آپ کا سفر بس یہیں تک تھا۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔